علی سلامت رکھے آبا سبحان اللہ جیتے رہو علی دیکھیں نا صاحب بھائی بات ٹھیک ہے نا تو میرے نوجوان بھائی اللہم صلی علی محمد وآل محمد یار یہ تو انصاف کی بات ہے عقل کی بات ہے کوئی اس میں فلسفہ منطق نہیں ہے کہ اتنے ترقی یافتہ دور میں اتنے علمی اور ایٹمی دور میں جب ہم زمین و آسمان کو ایک بنا چکے ہیں تو ہم پھر مل ملا کر ایک امام مہدی کیوں نہیں بنا لیتے ہمیں بنا لینا چاہیے تو جواب ملتا ہے کیوں بھائی کیسٹ والے بات ٹھیک ہے نا کیسٹ کو بھی دیکھو مجھے بھی اپنا چہرہ دیکھ لینے دو تو جب ہم اس دور میں مل ملا کر ایک امام مہدی نہیں بنا سکتے تو پھر رسول کے وصال کے بعد ہم مل ملا کر رسول کا پہلا خلیفہ پہلا جانشین ہم کیسے بنا سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آج سے 5 4 6 سال پہلے کی بات ہے بھائی بٹھا دینا اس بچے کو جس کا بچہ ہے گودی میں لے لیں گودی میں آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے یا 6 سال پہلے کی بات ہے مجھے وہ سال یاد نہیں ہے جنگ اخبار میں اور بھیا کس کا بچہ ہے لے جاؤ نا اس بچے کو اچھا چلو جانے دو جدھر جاتا ہے جانے دو شاباش بیٹا جاؤ جنگ اخبار میں ایک کالم چھپا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جنگ تھا یا کوئی تھا ایسا نہ ہو کل کو وہ اخبار کلیم کر بیٹھے کوئی اخبار تھا اس میں ایک کالم چھپا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے دوسرے دن تردید آ گئی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے کسی صاحب کی طرف سے اس میں ان کی یہ تردید تھی اور فکرے مجھے یاد ہے اخبار میں فکرے یہ تھے کہ بھلا میں ڈاکٹر اسرار احمد امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے جو ننیال ہیں وہ قریشی ہیں اور میرے جو ددیال ہیں وہ پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان بنے بات چندرائے کے رہنے والے کمال ہے میرے سامنے میں گل ہی ختم کر گیا تجھے پھر انتظار میں بیٹھ بیٹا تیری سمجھ میں بات نہیں آئی بات سمجھ دانت سے وہ نکالو نا دانت سے میری بات سمجھو میں کیا دے رہا ہوں سر میری گل سمجھو اس بات کو جو میں دے رہا ہوں آپ کے لیے دے رہا ہوں پہلے دن اخبار میں یہ آیا تھا یہ 5 6 7 سال پہلے کی بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے دوسرے دن ان کے کسی رائٹ ہینڈ رائٹ ان کے دائیں بازو نے ان کے کرتا دھرتا نے ان کے اپنے ترجمان نے یہ بیان دیا کہ وہ امام مہدی کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس رائٹ ہینڈ نے یہ لکھا اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے ننیال جو ہیں وہ ہیں قریشی خاندان سے اور میرے ددیال جو ہیں وہ کافر سے مسلمان بنے ہیں گویا ڈاکٹر اسرار احمد نے پوری دنیا اسلام پر اس بات کو واضح کر دیا کہ جس کے باپ دادا کافر سے مسلمان بنے ہو وہ امام مہدی نہیں ہو سکتا اسرار احمد صاحب نے یہ اقرار کر لیا کہ جس کے باپ دادا کفر سے اسلام قبول کر چکے ہو کافر سے مسلمان بن چکے ہو وہ شخص کبھی امام مہدی نہیں ہو سکتا اب بھی کوئی فکر رہ گئی اب بھی کوئی سوچ رہ گئی اب بھی کوئی لڑائی جھگڑا فساد رہ گیا یہ تو ڈاکٹر اسرار احمد نے مسئلہ حل کر دیا اس دور میں کہ جس کا باپ دادا کافر رہ چکا ہو جب وہ محمد کا 12واں خلیفہ نہیں رہ سکتا تو جو خود کافر رہ چکا ہو وہ محمد کا پہلا
جیتے رہو بیٹا. جب سزا دی خدا نے ہو منکر علی کو، جب سزا دی خدا نے، بتاؤں گا تو تبسم کی جڑی لگ جائے گی. تو لاکھ رکھ لے لوگے، لاکھ پڑھ لے نماز، نیت باندھ کر ہی تجھے حق کری لگ جائے گی. ماشاء اللہ، جن دلوں میں محبت علی کا گھر ہے، مل کے نعرہ جو بھی بچوں بات سمجھ میں آ گئی ہے، سمجھ گئے ہو میری بات. میں بڑے آسان لفظوں میں اپنا معافی ضمیر دے رہا ہوں کہ جب وہ شخص جس کا باپ دادا کافر رہ چکا ہو ہمارے نبی کا 12واں خلیفہ نہیں بن سکتا. بیٹا بیٹھ جاؤ یا چلے جاؤ، یا بیٹھ جاؤ آرام سے، یا بیٹا چلے جاؤ، تمہیں کوئی روکے گا نہیں. جس کا 12واں خلیفہ وہ نہیں بن سکتا جس کے آباء و اجداد کافر رہ چکے ہو، تو میں تو مشکل بات تو نہیں کر رہا، میں تو بڑی آسان بات کر رہا ہوں کہ پھر محمد کا پہلا خلیفہ وہ کیسے بن سکتا ہے جو 40 سال تک یا 25 سال تک یا 30 سال تک یا آخری زندگی تک کافر رہ چکا ہو. چلو جو جسے مانتا ہے، ہمیں کوئی کسی پر اعتراض ہے، لیکن یار ہمیں کچھ نہ کہو. ہم نے محمد کے بعد محمد کا بلا فصل پہلا خلیفہ اس علی کو مانا جو منبر کوفہ پہ بیٹھ کر دعویٰ کر رہا ہے کہ لم اشرک باللہ طرفتا عین ابدا، کہ میں وہ علی ہوں کہ میں نے جھپک کے پلک کی دیر کی خاطر بھی کبھی شرک سے کام نہیں لیا. نہ ہی بطرز ثقیفہ بنایا جاتا ہے، سبحان اللہ، نہ ہی بطرز ثقیفہ بنایا جاتا ہے، اور نہ ہی پڑھ کے وظیفہ بنایا جاتا ہے. ارے دیکھنا چاہتا ہے تو آنکھوں میں غدیر پہ دیکھ کس طرح نبی کا خلیفہ بنایا. سبحان اللہ. نہیں تھکا نعرہ نہیں، مل کے نعرہ ہے. دیکھیے ایک کتاب ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کی، میں اس کا حوالہ بھی دیتا چلوں، پھر میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. اس میں یہ درج ہے کہ جب رسول کا 12واں خلیفہ 12واں نائب حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ پیغمبر چوتھے آسمان سے اتر کر اول من یبایعہ فہو عیسیٰ ابن مریم، جو سب سے پہلے امام مہدی کی بیعت کرے گا وہ عیسیٰ بن، بابا جی میری طرف دیکھیں، میری طرف چھوڑ دے اس کاغذ کو، روپے کو چھوڑ دے کیونکہ میری ہر چہرے پر نظر ہوتی ہے. سب سے پہلے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرے گا وہ آسمان سے اتر کر عیسیٰ بن مریم بیعت کرے گا. ذرا آپ توجہ فرمائیں، اس سے پتا چل گیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اگر چوتھے آسمان پر بٹھایا ہوا ہے تو کیوں؟ ہر ذہن میرا ساتھ نہیں دے گا، سارے دن کے تھکے ہوئے ہو، مجھے بڑا احساس ہے، لیکن میری بات لینا اگر لے سکتے ہو. اللہ نے عیسیٰ کو جب آدم کو نہیں بٹھایا، نوح کو نہیں بٹھایا، ابراہیم خلیل تھا اسے نہیں بٹھایا، محمد حبیب ہے اسے نہیں بٹھایا، تو پھر عیسیٰ کو چوتھے آسمان تک سولی سے اٹھا کر اللہ نے کیوں بٹھایا؟ بھائی جان دیکھنا ذرا میری طرف، آپ کی بڑی مہربانی، بڑی پیاری بات دے رہا ہوں، اگر صفحہ ذہن پر نقش ہو گئی. کیونکہ قانون قدرت یہ ہے کہ جب بھی کوئی معصوم آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں یا رسول ہوں یا امام ہوں، اس معصوم کا گواہ وہی بنے گا جو معصوم ہوگا.